الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا हर किस्म की हम्दो
ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ مبارکہ مطہرہ کو تلاوت کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے جو مسلمان موجود تھے، امت مسلمہ کے افراد موجود تھے، جو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، انہیں بھی مخاطب فرمایا۔ پھر 1400 سال میں جتنے مسلمان آئے انہیں بھی اللہ نے خطاب فرمایا، اور جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین طرز حیات اگر کسی کے اسلوب زندگانی میں ہے تو اس ہستی کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ میں ضمیر جمع اسے استعمال کر کے یہ واضح فرمایا کہ میرے محبوب کا طرز زندگی جو اعلیٰ نمونہ ہے، یہ انسانیت کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جو بھی کامیاب شعبہ، جو نفع خیر پر مبنی شعبہ، اس سے منسلک جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے بہترین طرز حیات، ایک اعلیٰ درجے کا نمونہ میرے محبوب کی زندگانی کا طرز حیات اور طرز زندگانی ہے۔ آج ہماری ریاست میں، ہماری حکومت نے، ہمارے اس سوسائٹی، اس معاشرے، اس ملک، اس وطن، اس مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بڑوں نے، ذمہ داروں نے اس حقیقت کو بڑی اہمیت دی ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا اس کی بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے کسی ریاست کی کامیابی 3 ستونوں پر قائم ہے: مقننہ، قانون بنانے والے ادارے، عدلیہ، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے ادارے، انتظامیہ، ان فیصلوں کے مطابق نظم و ضبط اور فیصلوں کو نافذ کرنے والے ادارے۔ لیکن آج کے اس دور میں ایک چوتھا ستون شامل کیا گیا، میڈیا کی تاثیر سے، اس کی قوت سے، اس کے اثر انداز ہونے سے، اور وہ ہے میڈیا، کہ میڈیا کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ریاست کا یہ چوتھا ستون ہے۔ تو میڈیا کے لیے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر
کیا ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ موجود نہیں ہے؟ یاد رکھیے میرے محبوب کے طرز حیات میں، آپ کی سیرت مبارکہ میں واضح تعلیمات، واضح نبی کریم علیہ السلام کی عملی زندگی کے نمونے موجود ہیں، جن کو آج اپنا کر ہم ریاست کے چوتھے ستون سے صحیح طور پر استفادہ کر کے اپنی ریاست کو مضبوط کر سکتے ہیں، استحکام بخش سکتے ہیں، ہم اس ریاست کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھ لیں، میرے محبوب کا طرز زندگی یہ صرف ہمارے دور تک ہی نمونہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری نبوت و رسالت اور میری سیرت، اس کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی، کوئی اور رسول حائل نہیں ہے۔ یہ خاتم النبیین کا معنی، یہ ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آپ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب، معنی اور مفہوم خود بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری شے تمہیں حائل نظر نہیں آ رہی، اسی طرح میں، میری نبوت، میری سیرت، میری تعلیمات، میری ہدایات، میری شریعت، میرا دین، میرا پیش کردہ نظام زندگی، میری سیرت کا اعلیٰ نمونہ، والساعہ اور قیامت، ان کے درمیان کسی نبی کی نبوت، کسی رہنما کی رہنمائی، کسی قائد اور لیڈر کی طرز زندگی کا نمونہ حائل نہیں ہے۔ قیامت تک میرا طرز زندگی، قیامت تک میرا اسوہ حسنہ، وہ اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ نبی پاک کے دور سے لے کے آج تک، اللہ اکبر، یہ جو میڈیا کا اگر ہم شعبہ دیکھیں، اس میں کتنی چیزیں نئی پیدا ہوئی، اور قیامت تک کیا ہوگا یہ میرے علم میں بھی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، بہت سال پہلے جب میں نے اپنے گھر میں ایک فون لگوایا، اس وقت یہ فون لگنے بڑے مشکل ہوتے تھے، فون میں نے لگوایا تو مجھے یاد ہے ایک دوست نے مجھے کہا ایک وقت آنے والا ہے کہ فون کے اندر فون کرنے والے کی تصویر بھی آیا کرے گی۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، مدینہ یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوا ہے، LLB میں نے کیا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا، کتنی یونیورسٹیوں میں، لیکن میری یہ حالت تھی کہ میں حیرت سے سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ لیکن آج یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ موبائل ٹیلی فون ہر ایک کے ہاتھ میں بغیر تار کے۔ میں نے پہلی بار دبئی میں دیکھا تھا یہ وائرلیس سسٹم، وہ میں خرید کے لایا کہ اتنے میٹروں تک بغیر تار کے آپ فون سن سکتے ہیں۔ میں بڑا حیران تھا، بڑا میں حیرت میں، موبائل ٹیلی فون ہے پاکٹل، لیکن اب مجھے یہ بتلائیں قیامت تک کیا کچھ آنے والا، یہ میرے اللہ کے علم میں۔
لیکن کیا نبی پاک کے دور سے لے کے آج تک جو ہمارا دور ہے، میرے محبوب کا طرز حیات اس میڈیا کے شعبہ میں ہماری اعلیٰ نمونہ ہے یا نہیں؟ آج ہماری ریاست نے یہ اعلان کیا کہ اس ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بیان کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا جو آج دنیا کا سب سے فاسٹ میڈیا ہے، تیز ترین میڈیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسے ہی بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طرز حیات آج بھی ہمارے لیے، آپ کی سیرت مبارکہ آج بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ، سوشل میڈیا کے اس میدان کے اندر بھی ہمارے لیے مکمل تعلیمات کا حامل، مکمل رہنمائی، رہبری وہاں پہ موجود ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں، میڈیا کا مطلب ہوتا ہے، یہ میڈیم کی جمع ہے، ذریعہ ابلاغ کا، کسی چیز کو پہنچانے کا ذریعہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میرے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابلاغ فرمائیں، تبلیغ فرمائیں، پہنچائیں۔ کیا پہنچائیں؟ میرے رب کا، اپنے رب کے پیغام کو، جو اللہ نے آپ کو تعلیمات، ہدایات، طرز حیات، اصول زندگی عطا کیے، آپ انہیں انسانوں تک پہنچائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام اس دور کے جو ذرائع تھے انہیں استعمال فرمایا۔ سب سے پہلا میڈیا اس دور کے مطابق، سب سے پہلا آپ نے جو خطاب اور واعظ فرمایا وہ صفا پہاڑی کی چوٹی پہ آ کے فرمایا۔ پہاڑی کی چوٹی کو منتخب کرنا، بلندی پہ پہنچ کے کھڑے ہونا، وہاں پر اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو آواز بلند کی جاتی تھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، آپ نے انہی الفاظ کو استعمال فرمایا۔ جائیے سیرت مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، آپ نے اس دور کے جو تقاضے تھے، اس دور کا جو رواج تھا، جو اس دور کا طریقہ تھا، آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ، اسی میڈیا کو استعمال کیا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لائے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ طریقہ تو جو میرا ابھی کلمہ جو نہیں پڑھا وہ استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، جو اس دور کا میڈیا تھا، جو اس دور کی ضرورت تھی، جو اس دور کا رواج تھا، آپ نے بالکل اس کے مطابق پہاڑی پہ تشریف لا کر وہی الفاظ، وہی کلمات استعمال کیے۔ ان کو سن کے لوگ آئے اور آپ نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی ایک فوج کھڑی ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہاں لوگوں نے کہا تھا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا۔ عبداللہ کے چاند، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، 40 سال کی زندگی آپ نے ہم میں گزاری، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا،
ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا. پھر آپ نے اللہ کی توحید کو وہاں پہ بیان فرمایا. وہ ساری باتیں آپ کے علم میں. ابو لہب نے جو کہا پھر اللہ نے جواب میں تبت یدا ابی لہب تب فرمایا. وہ ساری باتیں آپ کے ادراک میں. لیکن آپ نے اس دور کا جو میڈیا تھا اسے استعمال فرمایا. پھر اس دور کا میڈیا تھا کہ کسی کو بات منوانا ہو, سمجھانا ہو, پہنچانا ہو تو دسترخوان بچھایا جاتا تھا, کھانا تیار کیا جاتا تھا, اس پہ لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی, لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا, لوگوں کو بلایا جاتا تھا. اللہ نے قرآن میں نبی پاک سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرے محبوب آپ اپنے جو اقربین ہیں, آپ کا عشیرہ ہے, خاندان ہے, قبیلہ ہے, برادری ہے, ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں. آپ نے اس دور کے جو دوسرا میڈیا تھا اس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے دسترخوان بچھایا, کھانے تیار کروائے, دعوت کا اہتمام فرمایا, اپنے پورے قبیلہ اسے جمع فرمایا, جمع فرما کر ان کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا. کیا یہ سیرت میں موجود نہیں ہے؟ جو اس دور کا تقاضا تھا, میڈیا تھا, آپ نے استعمال فرمایا. اللہ اکبر. اس دور کا میڈیا تھا, ذہن سازی کی جاتی تھی, اپنے کلام کے ساتھ, اپنے درس و تدریس کے ساتھ, اپنے واعظ کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بات اتاری جاتی تھی. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درسگاہ قائم فرمائی, دار ارقم, ذہن سازی کے لیے, تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے. اللہ اکبر. هو الذی بعث فی الامیین, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ پاک نے آپ کو امیین میں مبعوث فرمایا. جب کسی اور کے لیے لفظ امی ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس تعلیم نہ ہو, جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. لیکن جب نبی النبی الامی ہم کہتے ہیں نا تو وہاں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے, وہاں اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کو اللہ نے یہ سعادت اور شرف بخشا کہ بر صغیر کی تاریخ میں, اردو زبان کی تاریخ میں پہلی باضابطہ اردو زبان کی تاریخ میں سیرت مبارکہ پر پہلی کوئی باضابطہ مستند جو کتاب تحریر کی گئی, اس کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. کیا خوبصورت نام ہے, صلی اللہ. علامہ سکندر حیات ذکی صاحب بھی تشریف لا چکے, اللہ کو سلامت رکھے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت بڑے عالم, یہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب موجود ہیں, بھائی حاجی ہمارے ارشد صاحب موجود ہیں, راشد صاحب موجود ہیں. اللہ سلامت رکھے, اللہ آپ سب کی عمر برکت فرمائے. 1 سال کے بعد پھر اللہ نے مجھے آپ کی زیارت کا, ملاقات کا موقع عطا کیا. اللہ الہادی ٹیکسٹائل مل کو اسی طرح قیامت تک آباد رکھے. جہاں اللہ رسول کا نام لیا جائے نا, اللہ اس کی بڑی خیر و برکت عطا کرتا ہے. اللہ ملک صاحب کے والد گرامی کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. حضرات توجہ فرمائے, اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے النبی الامی کہا جائے نا تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے ام القرا. یہ مکہ معظمہ کے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے ایک مکہ معظمہ کا نام ہے ام القرا. کیا نام ہے؟ مل کے بولیں. جیسے فیصلہ آباد میں رہنے والے کو ہم کہتے ہیں فیصلہ آبادی, لاہور میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟
ملتان میں رہنے والا ملتانی، مدینہ منورہ میں رہنے والا مدنی، اسی طرح مکہ معظمہ میں رہنے والے کو یا مکی کہتے ہیں یا ام القرا کی وجہ سے امی کہتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ماں کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں۔ النبی الامی کا مطلب ہے کہ مادر زاد علم والے، مادر زاد، مل کے بولیں، نبی پاک مادر زاد علم والے، فضل والے، عزت والے، شان والے، فضیلت والے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس دور کا میڈیا تھا ذہن سازی کرنا، تعلیم و تربیت کرنا، نبی پاک نے اسے بھی استعمال فرمایا۔ یہ بھی تھا میڈیا، دور دراز کے علاقوں میں انسان جائے، سفر کرے اور وہاں رہنے والوں کو جا کر اپنا پیغام پہنچائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس میڈیا کو بھی استعمال فرمایا۔ آپ 65 میل کا پہاڑی سفر، 65 میل کا پہاڑی سفر طے کر کے طائف کے قصبے میں تشریف لے گئے، طائف میں پہنچے، وہاں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایک صحابی البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں جو طائف کے رہنے والے تھے، کہتے میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، بازار میں سودا لینے آیا، لوگ کسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، میں نے آگے بڑھ کے دیکھا رش میں کہ کون ہے، کیا اس کی غلطی ہے، تو میں نے دیکھا انتہائی خوبصورت شخصیت، وہ یہ فرما رہی تھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارب والعجم۔ اور لوگوں میری بات مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو تسلیم کر لو، میں تمہیں عرب و عجم کے بادشاہ بننے کی بشارت دے رہا ہوں۔ اور فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ الطارق کی تلاوت فرمائی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ فرماتے میں اس وقت مسلمان تو نہیں تھا، لیکن نبی پاک کی زبان کی حلاوت اور مٹھاس کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی بار میں نے آپ سے سورہ طارق سنی اور مجھے ساری یاد ہو گئی، اور میں نے اسی وقت اس کو یاد کر لیا۔ بعد میں مجھے اللہ نے صحابی رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا، لیکن سورہ طارق کا میں حافظ پہلے ہی بن چکا تھا۔ اللہ اللہ، یہ میڈیا جو بھی ذرائع تھے اس دور کے ابلاغ کے، نبی کریم علیہ السلام اسے استعمال فرما رہے ہیں۔ اس دور میں ایک میڈیا یہ تھا کہ جو تجارتی منڈیاں لگتی تھیں اس میں دور دراز کے ملکوں سے، ریاستوں سے لوگ بطور تاجر، سوداگر مال بیچنے، خریدنے وہاں پہ آتے تھے، اور ان سے ملاقات کر کے ان تک اپنا پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کی جتنی تجارتی منڈیاں تھیں، تجارتی منڈیاں، جتنے تہوار تھے، ان سارے تہواروں میں جا کر، ان ساری منڈیوں کے مواقع پر جا کر آنے والے لوگوں سے ملاقاتیں فرمائی، انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، ابلاغ فرمایا، یہ میڈیا استعمال فرمایا۔ بیت اللہ کا حج اس وقت بھی ہوتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج بیت اللہ اس وقت بھی ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، نبی پاک اس موقع پر بھی ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو اللہ کے دین کا ابلاغ فرماتے تھے۔ یہ میڈیا آپ نے استعمال فرمایا۔ پھر اپنے نمائندے، اپنے شاگرد، اپنے تلامذہ، انہیں تیار کر کے معلم بنا کر، مبلغ بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، اور اپنا پیغام اس کا ابلاغ کیا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ معظمہ کی زندگی میں ہی اس پہ بھی عمل کر کے دکھایا، اس میڈیا کو استعمال فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ میں پہلے بھیجا تھا، آپ مدینہ میں بعد میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے حضرت
جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت اور قیادت میں 83 اپنے صحابہ اور صحابیات کو حبشے کی جانب بھیجا تھا مہاجر بنا کر، اور ساتھ معلم، مربی اور پیغام رسا بنا کر بھیجا تھا، اپنے نمائندگان بنا کر بھیجا تھا۔ اور انہوں نے جا کے وہاں پر وقت حکمران، وقت کا بادشاہ نجاشی، ایتھوپیا جس کو آج کہتے ہو، حبش اس دور کو اس کا نام تھا، وہاں پہنچ کر اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی پارلیمنٹ کے اراکین اور اس کی کابینہ کے وزراء کے سامنے حضرت سیدنا جعفر طیار نے ان کے سارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دین کا ابلاغ کیا یا نہیں کیا؟ حکمرانوں سے ملنا، ابلاغ کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا، یہ بھی ایک میڈیا ہے۔ اللہ اللہ، وہیں جب اس نے کہا تھا نا آخر میں مشرکین مکہ کے سفراء کے اکسانے پر، جب انہوں نے یہ سوال کہا جی پوچھئے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسا ذہن رکھتے ہیں، اس نے کہا ماذا تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، آپ ہمارے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے پاک باز اس بندے نے، صحابی رسول نے، رسول اللہ کے کزن نے، آپ کے علم میں کہ جعفر طیار نبی پاک کے کیسے کزن تھے؟ میں نے سیرت مبارکہ میں پڑھا، آپ کے جتنے کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، ان سب میں سب سے زیادہ چہرے کی مشابہت اگر کسی کی تھی تو حضرت سیدنا جعفر طیار کی تھی رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ مشابہت چہرے کی، شکل کی حضرت جعفر طیار کی تھی، جن کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے یہ رسول اللہ کے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کہا جی کیا کہتے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ لفظ بولا، وہ بھی بولا جا سکتا تھا جس سے ان کو کوئی اختلاف تھا، لیکن آپ نے وہ لفظ نہیں وہاں استعمال کی، یہ میڈیا کے استعمال۔ آپ نے فرمایا ہوا روح اللہ وکلمتہ، ہائے ہائے کیا فراست! قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے امتی ہیں وہ بھی میری طرح اللہ ہی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت ہماری جو دعوت اللہ، جو دعوت خیر، جو نیکی، تقوی، بھلائی، دوسروں کے نفع کی دعوت، یہ دعوت بھی ہم کیسے دیتے ہیں؟ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ کیسے دیتے ہیں دعوت؟ اچھی بولو، سانو بصیرت میں چڑھ نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے ہمیں بصیرت سے چڑھ ہو چکی، ہم الرجک ہو گئے، اور بصیرت سے دعوت کے ہم پابند تھے۔ نبی پاک کے شاگرد، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، اس دور کا میڈیا تھا، کیسے استعمال کیا؟ اس نے پوچھا کیا آپ کا عقیدہ عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں؟ اگر وہ یہ کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جیسے عام مانتے ہیں، یہ کفر ہم سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں، تو پھر وہ جو اسلامو فوبیا کر رہے تھے نا اس وقت وہ مشرکین مکہ، وہ تو جیت جاتے، یہ کہنے سے ان کا مقصد پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت عطا کی ہوتی ہے،
وہ اسلام کا وہ چہرہ پیش کرتے ہیں ہر ماحول کے مطابق کہ دیکھنے والا اشش کر اٹھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، میرے صحابہ دین کو ایسے پیش کرنا کہ سننے والا سمجھے کہ اللہ کا دین مشکل نہیں آسان ہے، اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے، سننے والے کا اسی تا دل ساڑ کے دے پھر کے نے واہ 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 دین دا حق ادا ہو گیا، تبلیغ کا حق ادا اب ہوا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہوا روح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول۔ عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ بادشاہ سلامت کہ وہ اللہ کی روح ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے بھیجا تھا کمواری باکردار طاہرہ سیدہ مریم علیہ السلام کی جانب۔ جب یہ کہا وہ نجاشی کرسچن مسیحی عیسائی اشش کر اٹھا، اشش کر اٹھا، اور نیچے سے تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بھی بے ادبی نہیں کی، حقیقت کے خلاف اتنی بات بھی نہیں کی۔ اور پھر اس نے کہا اس موقع پہ مجھے وہ قرآن تو پڑھ کر سنائیں جو قرآن آپ کے نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ اللہ کے دین کے ابلاغ کا۔ تم دنیا میں یہ آئے کرنے، اللہ قرآن میں فرما رہا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اب انسانوں کو ابلاغ کرنے نبی دنیا میں اونچی بولو نہیں آئیں گے، تو پھر ابلاغ کون کرے گا؟ پہلے تو نبی ابلاغ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دعوت، اب کون کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ کام تم کرو گے، نبی پاک کی نسبت کی برکت سے اللہ تم سے وہ کام لے گا جو اللہ نبیوں سے لیتا تھا۔ تم نبی نہیں ہو، امتی ہو، لیکن کام اللہ تم سے نبیوں والا لینا چاہتا ہے۔ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو، اللہ نے تمہیں نبیوں کا جانشین بنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تھوڑی بس ہوئی پئی ہے، میرا سینہ کھلدا پیا ہے۔ حاجی راشد صاحب نے میں سویرے فون کر کے کیا میں قرآن سننا نا جی، اور بیٹھے رہے ہوں قرآن پڑھ کے سناواں، ہمت ہے گی سنن دی؟ دل چاہ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم نے اگر فلاح پانی ہے تو ہمیشہ تم نے دعوت دینی ہے، ابلاغ کرنا ہے، میڈیا استعمال کرنا ہے، تو کس کے لیے؟ الی الخیر، خیر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اونچی بولو، خیر کے لیے میڈیا، بلائی کے لیے۔ میں اہل حدیث ہوں، میں کہوں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہ جو حنفی ہوتا ہے نا وہ تو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، یہ خیر ہے؟ حنفی بیٹھ کے کہ جو اہل حدیث ہوتا ہے نا یہ جہنم میں جائے گا، یہ خیر ہے؟ او بھائی یہ خیر نہیں ہے، یہ شر کی بات ہے۔ اللہ سے ڈریے، امت کے اندر انتشار پیدا نہ کیجئے۔ جنت اور جہنم کے اختیارات اور فیصلے یہ نہ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس ہیں، یہ عرش والے کے پاس ہے، یہ عرش والے کے پاس، یہ اتھارٹی ہماری ہے ہی نہیں۔ مجھے کئی بار لوگ پوچھتے ہیں او جی فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ فلاں کے پیچھے پوچھتے ہوں گے آپ سے، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟
تو میں پتہ کیا عرض کرتا ہوں، اپنا اپنا انداز ہے نا. یا تو وہ بھی مفتی بن گئے جنہوں نے افتاء پڑھا ہی نہیں، جن کا تخصص ہی نہیں. اور آپ کے بھی اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے، کان میں درد ہو تو آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ جو دانت نکالتے ہیں. دانت میں درد ہو تو ہاسپٹلسٹ کے پاس جاتے ہیں. وہ کان میں درد ہو تو ENT کے پاس جاتے ہیں. دل میں تکلیف ہو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. الحاظ القیاس اور دین کے اندر بھی الگ الگ تخصصات ہیں. مجھے کئی بار دل میں آتا میں ان سب کو کھول دوں، یہ کیا کیا کر رہے ہیں جن کا تخصص ہی نہیں، وہ مفتی بن گئے. اور کئی تخصص کے بغیر چھوڑ کر علم کے بغیر ہی مفت میں مفتی بن گئے. یہ میڈیا تم نے بنایا. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، تم کہتے ہو اس کے پیچھے ہوتی، یہ نہیں ہوتی. اللہ کی قسم میں تو جب آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہوں نا، آگے کھڑے ہو کر مجھے تو خود کہ میری نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میں تو دعا ہوتی ہے، عرض ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے، یا اللہ ہماری نماز کو قبول فرما. یہ تو میرے اللہ کے علم میں، یہ اختیار میرے رب کا ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے. اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہم تو اللہ تیرے غلام ہیں، ہم تو غلامی کے لیے سر جھکاتے ہیں، نبی پاک کی شریعت سمجھ کے جھکاتے ہیں. قبول کرنا نہ کرنا یہ تیرے اختیار میں. دعا کرو اللہ سے شر نہ پونا. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کام ہم نے کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خیر کی دعوت دی. کس کی دعوت دی؟ مل کے بولیں، نفع کی، دین کی، ایمان کی. آپ کی دعوت تقوی کی، شرم کی، حیا کی، محبت کی، اخوت کی، للہیت کی، اخلاص کی، صداقت کی، عدالت کی، شرافت کی، نجابت کی، سخاوت کی. اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کی دعوت تھی. اخلاق، تعلیم، تربیت، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، بر الوالدین، صلۃ الارحام، تلاوت قرآن، سب کی خیر خواہی. جو غیر مسلم ہیں اس کی بھی ہمدردی. وما ارسلناک الا رحمہ، وما ارسلناک الا رحمہ، الا رحمۃ للعالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مولا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ نبیوں میں. قاضی صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہی انہوں نے لکھا رحمت للعالمین. اور اللہ کی توفیق سے اللہ اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. رحمت للعالمین بندہ پڑھتا ہے تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اسی میں لکھتے ہیں کہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں رسولوں میں سے اللہ نے کسی نبی رسول پیغمبر کو رحمت للعالمین کا لقب نہیں دیا. لقب دیا ہے تو آمنہ کے لال کو دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان کو دیا، حسنین کریمین کے نانا جان کو دیا، عبداللہ کے در یتیم کو دیا. وما ارسلناک الا رحمہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. وہاں تو پرایا نبی نے کسی کو سمجھا ہی نہیں، اور پرایا کسی کو سمجھا ہی نہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کر بیٹھے، اور ان کے حملے کی وجہ سے آپ کے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. بعد میں بڑی شرمندگی دل میں محسوس کی اور نبی پاک کو پیغام بھیجا
آپ کے علم میں کہ خالد بن ولید کی نبی پاک سے رشتہ داری بھی تھی. میں پھر کسی موقع پہ اس کی تفصیل بیان کروں. پیغام بھیجا مجھے معافی مل سکتی. ورحمت للعالمین. میرے والد گرامی حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا ایک پنجابی کا شعر پڑھا کرتے تھے کہ نبی پاک نے پیغام یہ بھیجا اور پتھر مارن والے یارا، او پتھر مارن والے یارا جے تو ساڈے ول آویں سینے نہ لگا لئیے تینوں تے وگدے ہی جنت جاویں. صرف معافی نہیں ملے گی، جنت کی ٹکٹ بھی مل جائے گی. جو میڈیا بطور جرنیل سپاہ سالار جنگجو یہ بھی پیغام پہنچانے کا اس دور کا ذریعہ تھا، رسول اللہ نے یہاں بھی رحمت ہی دکھا، یہاں بھی خیر دکھا. توجہ فرمائیں، صحابی رسول حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں، انہوں نے کہا قرآن پڑھ کے سنائے. آپ قرآن یہاں سے پڑھتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو تین خدا سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ، وہ کافر ہوتے ہیں. اگر اس وقت یہ پڑھا جاتا وہاں پہ تو کیا اثر ہوتا، کیا نتیجہ نکلتا؟ ان مہاجروں کے حق میں نکلتا، مسلمانوں کے حق میں نکلتا یا خلاف نکلتا؟ تو اسی وہ نتیجے کڑنے جڑے ساڑھے خلاف ہی ہوں. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو، جو نتیجہ ہمارے خلاف ہو نا ہم وہ پسند کرتے ہیں. جس میں خیر ہو، بھلائی ہو سب کی، وہ نہیں ہمیں پسند. اپنی سوچ بدلیے، اپنا ٹیسٹ بدلیے. آپ نے کہاں سے قرآن پڑھا؟ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. اور ہمیں جعفر طیار جیسے جو ہستیاں تھیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم بھی میرے نبی کے یاروں جیسے بننے کی کوشش کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم، میں تو ان سے بھی راضی ہو جاتا ہوں. آپ نے کہاں سے قرآن پڑھا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، سناٹا طاری ہو گیا. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ رو رو کر نجاشی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. اللہ قسم سیرت ابن ہشام اٹھا کے بڑے لکھا ہے اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اس نے کہا او بھاگ جاؤ سفیرو یہاں سے، یہ میرے مہمان ہیں، میری ریاست میں جہاں جی چاہے وہاں پہ ٹھہرے، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کرنا احترام کرنا میرے اوپر فرض ہے. اپنے آپ کو درست کیجئے، میڈیا کا استعمال کرنا سیکھیے. نبی پاک نے ہر میڈیا استعمال کیا. میں عرض کر رہا ہوں اس دور میں سواری کے اوپر بیٹھ کر اگر سینکڑوں لوگ ہونا ان میں خطاب کرنا یہ میڈیا تھا. رسول اللہ نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خطاب فرمایا. اگلی ایک اور گل سناواں. 1,00,000 اور کئی ہزار صحابہ کا اجتماع تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے غدیر خم پر. کہاں پر؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث.
اور یہ لفظ ہے غدیر خم. خم کہتے ہیں ایک جگہ کو جو مکہ معظمہ کے قریب تھی. غدیر کہتے ہیں چشمے کو. اس چشمے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجاج کرام جو صحابہ حج سے فارغ ہوئے اور وہاں سے چرستہ تھا, وہاں سے لوگوں نے یمن کی طرف جانا تھا, مدینہ منورہ کی طرف جانا تھا, شام تبوک کی طرف جانا تھا, کسی نے وہاں سے فارس کی جانب نکلنا تھا, الگ الگ علاقے تھے, سفر تھے. وہاں سب کو جمع کر کے 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ کے سب نے جب خطاب فرمایا, اس دور کے میڈیا کیا آپ نے استعمال کیا؟ جو اونٹوں کے پالان تھے نا, لکڑی کی بنی ہوئی کاٹھیاں ہوتی ہیں, ان کو اوپر نیچے جوڑ جوڑ کر آپ نے ایک اونچا سٹیج بنوایا. اونچا سٹیج بنوا کر رسول اللہ نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا. اس دور کا میڈیا مناظرہ تھا. نجران کے کرسچن حضرات کے ساتھ رسول اللہ نے مناظرہ کیا. مباہلہ اس دور کا میڈیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب مناظرہ ختم کر دو, واز ختم کر دو, ان کے ساتھ مباہلہ کر. آپ میدان مباہلہ میں تشریف لائے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اب ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فرما دیجئے اب مبالغہ. نبی پاک نے مبالغہ کا جو میڈیا تھا وہ بھی استعمال فرمایا. پرنٹ میڈیا, کیا میڈیا؟ اخبار, مجلات, میگزین جو لکھ کر ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد بھی رسول اللہ نے ہمیں عطا کی. آپ نے جو مکاتیب تھے, خطوط تھے, لکھ کر تحریر کر کے بھیجے. گل سمجھ آئی کہ کیوں نہیں آئی؟ تسی بڑے تڑے پھر دے اسی اس دور چ کڈیا میڈیا, اور رسول اللہ کے دور میں آپ نے خطوط لکھے. جب آپ نے فارس اور روم کی طرف خطوط بھیجے نا, کسرا کے نام اور کیسر کے نام, ایک صحابی جو اس علاقے میں پہلے جا چکے تھے, وہاں کے دربار کے حالات سے واقف تھے, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول وہاں میں نے دیکھا کہ جس خط کے اوپر مہر نہ لگی ہو وہ خط وہاں پر وصول نہیں کیا جاتا, اسے کھولا نہیں جاتا, اسے پڑھا نہیں جاتا. البدایہ والنہایہ میں پڑھ لو, اور حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب زاد المعاد, اس کے اندر انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ فاتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ خاتما من فضۃ. رسول اللہ نے اسی دن, یومئذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی دن ارجنٹ فوری طور پر آپ نے چاندی کی انگوٹھی مہر کی طور پہ بنوائی, اور اس کی مہریں لگا کر آپ نے وہ خط روانہ فرمایا. میڈیا اس دور کا پرنٹ آپ نے استعمال کیا. گل سمجھ آئی کیوں نہیں ہے؟ الیکٹرانک میڈیا, ریڈیائی میڈیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا نا بلقیس کی طرف, وہ جو یمن کی سربراہ تھی, اور کس کو بھیجا تھا آپ نے؟ فَاذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا, ہد کو بھیجا, وہ پرندے کو بھیجا جو اس دور کا میڈیا تھا. اپنا مکتوب دے کر اس میڈیا کو, ذریعے کو استعمال کیا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کا واقعہ موجود ہے اور بہت ساری اسناد کے ساتھ موجود ہے, تو میں اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اس میں الیکٹرانک میڈیا, اس میں فاسٹ میڈیا, جیسے میں نے عرض کیا پتہ نہیں قیامت تک کتنے ذرائع آنے والے, کتنے اور میڈیم, کتنے اور میڈیا آنے والے. لیکن یاد رکھیے اصول جو ہیں وہ ایک ہی رہیں گے, لا تبدیل لکلمات اللہ. چاہے میڈیا ممبر ہو جو رسول اللہ نے ممبر استعمال کیا, چاہے میڈیا بطور قاضی القضات آپ نے استعمال کیا, چاہے میڈیا بطور معلم وہ استعمال کیا, صفہ درسگاہ کو استعمال کیا,
میدان مبالغہ کو استعمال کیا. اصول ایک ہی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ. وہ اصول کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. آپ نے ہمیشہ مل کے بولنا ہے. کہ میڈیا سوشل میڈیا سے جھوٹ بولنے کی اجازت مل جاتی. وہ جو ممبر پہ حرام ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی حرام ہے، وہ درسگاہ کے اندر بھی حرام ہے. جھوٹ بولنا ممبر پہ حرام، اخبار میں حرام، ٹی وی کے اوپر اچھی بولو، اور سوشل میڈیا کے اوپر کسی پہ تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا ممبر پہ حرام، مسجد میں حرام، مدرسے میں حرام، کالج میں حرام، یونیورسٹی میں حرام، میگزین میں حرام، اور الیکٹرانک میڈیا پہ حرام، سوشل میڈیا پہ حرام. اور اگر کوئی لگائے تو حد قذف، ممبر پہ لگایا تو تب بھی 80 کوڑے. اور نبی پاک کے دور میں ماں جی سیدہ عائشہ پہ تہمت نہیں لگی تو رسول اللہ نے معاف کیا انہیں. حد قذف نہیں لگی لگانے والوں پر. جائیے جا کے پڑھیے. اور نبی پاک کے ہاتھ مبارک کے لوگ جو غلط فہمی میں اس سازش کا حصہ یا شکار ہو گئے، میں حصہ نہیں کہتا، اس کا شکار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سزائیں نہیں دی. 80 کوڑے ان پہ لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بڑی ہستی کے اوپر کسی نے الزام لگایا. 4 بندے تھے، ان چاروں کا حد عمر فاروق نے پوری گواہی نہ ہونے پر حد قذف لگا دی. آج سوشل میڈیا تم نے گندگی سے بھر دیا. اور نبی پاک کے دین میں تفریق پیدا کرنا، فتنہ و فساد پیدا کرنا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. ریاست کے خلاف فیک نیوز، جھوٹی خبریں، بے بنیاد افواہیں، عوام کے حوصلے توڑنے کے لیے، فکری انتشار برپا کرنے کے لیے، فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے اصول ایک ہی رہیں گے جو 1400 سال پہلے تھے، آج بھی وہی ہیں، قیامت تک وہی رہیں گے. کہ جو ریاست کے ساتھ فتنہ و فساد کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا، ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بھی ان کے جرائم کے مطابق سزائیں دینا ہوگی. یہ پیغام ہے آج کے اس دور کا. پہلے انہیں نرمی سے سمجھائیں. نبی پاک نے فرمایا تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں 8 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ ہم بناؤ 7، فرمایا 7 سال کی عمر کے بچے بچیاں ہو جائیں انہیں نماز کی تلقین کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَبْنَوْا 10، اگر 10 سال کی عمر میں پہنچ کے سستی کریں انہیں مار کر پڑھاؤ. ریاست کی حیثیت ماں باپ کی ہوتی ہے. پہلے اپنے نوجوانوں کو ہم نے سمجھانا ہے. 70% نوجوان پاکستان میں ہیں، 70%. دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنی بڑی قوت نہیں نوجوانوں کی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور سوشل میڈیا سے وابستہ ہے. ہمارے 90% نوجوان سوشل میڈیا کے ساتھ آج وابستہ ہے. اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کریں اور اپنے ملک سے ہمدردی، وفاداری، محبت یہ سب سیکھیں. اور دوسری بات یہ آپ سے میں عرض کر دوں، جس کا کام اسی کو ساجے. اب دین کے کام سوشل میڈیا پر میرے جیسے طالب علم کو علامہ اسکندر زکی صاحب، علامہ مفتی طاہر محمود سیالوی صاحب، مولانا رانا ثناء اللہ صاحب، حاجی راشد صاحب، ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، ایسے علماء فضلاء، حضرت قاری صاحب دونوں یہاں تشریف فرمائے. ان علماء کو کرنے چاہیے. ہمارے یہ اکابر حضرت ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائے، اتنی بڑی درسگاہ یہاں پہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کام ہے. جن کا یہ کام نہیں انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب اگر کوئی کام آ جائے انجینئرنگ کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں، یہ مجھے بات کہنی نہیں چاہیے. کوئی میڈیکل کا کام آ جائے تو میرا یہ شعبہ ہی نہیں. مجھے عالم ہونے کے باوجود، طالب علم ہونے کے باوجود اس کے بارے میں لب کشائی کرنی نہیں چاہیے. اور اگر کام آ جائے فوج سے متعلقہ، دفاع سے متعلقہ، اب میں کیا جانوں اس ریاست کی
क्या जिम्मेदारियां हैं, रियासत के क्या तकाजे हैं, रियासत की क्या मजबूरियां हैं, तो ये मेरा काम नहीं है, ना आपका काम है। जो हमारे बड़े हैं उनका काम है, हमारा काम है इखलास के साथ बड़ों का साथ देना, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, हमारी रियासत मुस्तहकम हो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना के मुताबिक, आपकी तालीमात के मुताबिक सच्चाई पे कायम रहकर, दूसरों की हमदर्दी के मिशन पे कायम रहकर, तामनु अलल बिर्र व तकवा, इस तामन की बुनियाद पे खड़े रहकर इंसाफ अदल करना, चाहे दुश्मनी सामने क्यों ना हो, इस बुनियाद पे खड़े रहकर मीडिया में बात कहने की, अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। जिसमें खैर है और जिसमें बुराई है, शर है, अल्लाह हमें उससे महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाति हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस्सलातु क़द क़ामतिस्सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाए, सब बंदी दुरुस्त कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वल्लज़ी अख़रजल मर्अ फजअलहु गसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा। वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा, फज़क्किर इन नफ़अतिज़-ज़िक्रा। सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा, अल्लज़ी यस्लन् नारल कुब्रा, सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन।
آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله والسلام على النبي وبركاته والسلام بسم الله الشهر والشهر اللهم صل اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله ربي. اللهم أنت السلام السلام الله ربي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما.
یا اللہ ہمارے تمام قرض دار بھائیوں کے قرضیں اتار دے اللہ تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی رفع فرما دے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک صالح پرہیزگار بنا دے اللہ جن میرے عزیزوں بھائیوں کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ انہیں نرینہ اولاد بھی عطا فرما دے اللہ ان کے گھروں میں تکمیل فرما دے اے میرے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرما اللہ ہماری آنے والی آل اولاد کو بھی حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرمانا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما اللہ ہمارے وطن کو استحکام ترقی اور خوشحالی عطا فرما اللہ ہمارے دفاع کو اور مضبوط بنا دے اللہ افواج پاکستان کی نصرت فرما اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما یا اللہ ہمارے ہم وطن پریشان ہیں اللہ ان کی نصرت فرما اللہ ان کی جو ساتھی خدمت میں مصروف ہیں اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما اے میرے اللہ تیرے گھر میں ہم جمع ہیں اللہ اپنے سے گھر کو قیامت تک آباد فرما اللہ اس کی خیر و برکت سے اس پورے ماحول کو برکت والا بنا اللہ لہادی ٹیکسٹائل مل کو قیامت تک آباد فرمانا اللہ دین کا مرکز بنائے رکھنا اللہ اس کے بانی ہمارے بزرگوں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا اللہ ملک صاحبان ہمارے برادران ان سب کی عمر میں برکت فرما دین دنیا کے معاملات میں آسانیاں عطا فرما یا اللہ ان کی دعوتوں اور اہتمام پر جتنے بھائی ساتھی بزرگ نوجوان احباب یا اللہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے یہاں تشریف فرمائے اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ ان سب کی عمر میں برکت فرما اللہ ان سب کے رزق میں برکت فرما اللہ ان سب کے گھروں میں اطمینان کا ماحول پیدا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا اللہ آپ کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا میدان حشر میں نبیوں صدیقوں شہیدوں ولیوں کا ساتھ نصیب فرمانا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمانا یا اللہ علماء جو میرے بھائی اپنی ذمہ داریاں اور خطبات جمعہ چھوڑ کے یہاں تشریف لائے اللہ ان سب کا آنا قبول فرما اللہ علامہ سکندر حیات ذکی صاحب یا اللہ مولانا رانا ثناء اللہ صاحب یا اللہ علامہ شاہد اشرف صاحب ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب یا اللہ بھائی حاجی راشد صاحب دیگر جو احباب اللہ یہاں اپنے خطبات چھوڑ کے آئے اللہ ان سب کا ان کو اجر عظیم عطا فرما اللہ سیالوی صاحب اور نقش بندی صاحب جتنے میرے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دین کی محبت اور تیرے محبوب کی سیرت مبارکہ کی محبت میں یہاں پہ آئے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما ہماری اس دینی محبت کو اور استحکام عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.